نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، لیکچرز سن رہی ہوں گی اور عمل کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر رہی ہوں گی۔ آج الحمدللہ سورہ الانعام ہماری مکمل ہونے والی ہے، لاسٹ ہمارا لیکچر ہے۔ اللہ سے امید ہے بہت اچھے سے ہم نے اسے سنا ہوگا اور اپنے لیے عمل کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کے دل راضی ہو گئے ہوں گے عمل کے لیے۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت حدیث میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے، بس اگر اپنے بھائی میں کوئی خرابی دیکھے تو اسے دور کر دے۔ اچھا، اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے بات؟ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آئینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آئینہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل اپنا آپ ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے ہم ہیں، تو بہت ساری اچھائیاں نظر آتی ہیں، بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں، مگر آئینہ کیا کرتا ہے؟ ان کو سب کو نہیں بتاتا۔ جو ہماری برائی اس نے دیکھی وہ نشر نہیں کرتا، بلکہ خاموشی سے ہمیں ہی بتاتا ہے کہ دیکھو تم اچھے نہیں لگ رہے ہو۔ تو آئینہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو بالکل خاموشی سے تنہائی میں آپ کو بتائے کہ تمہارے اندر یہ ہے، بہنیں دور کر لو۔ جو تمہاری تعریف بھی کرے کہ تم بہت اچھے لگ رہے ہو، تمہارے اندر اچھی عادتیں بھی بہت ساری موجود ہیں، صرف برائیوں کو نہ ڈھونڈے بلکہ اچھائیاں بھی برابر سے بتائے۔ جس کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے، تو بہت پیار سے، بہت تسلی سے، اکیلے میں چپ چاپ سے اسے بتا دیا جائے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، اسے دور کر لو، دل کے درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عیب جوئی کی نیت سے نہیں، طنز کی نیت سے نہیں۔ جتنا کمفرٹیبل انسان ایک آئینے کے سامنے ہوتا ہے، اسے بالکل بھی یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ آئینہ مجھے کیا کہے گا کہ تم کیسے ہو۔ تو اسی طرح ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ، یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے سامنے کمفرٹیبل ہونا چاہیے کہ یہ میرے اندر خامیاں نہیں نکالے گا، یہ میری جو خامیاں ہیں، اگر ہیں بھی میرے اندر خامیاں، تو انہیں مجھے بہت عزت سے، بہت پیار سے بتائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نشر کرے گا میری خامیوں کو، میری برائیوں کو دوسرے لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ اور جیسے اسے میری خامیاں نظر آئیں گی ویسے اسے میری خوبیاں بھی نظر آئیں گی، اور یہ میری خوبیوں کی تعریف بھی کرے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے کہ لوگوں کی خامیوں سے زیادہ ان کی خوبیوں پہ نظر رکھیں انشاءاللہ۔ اور اگر خامیاں نظر آتی بھی ہیں تو انہیں بہت عزت سے، بہت پیار سے، بہت سیکرٹلی بتایا جائے، کسی کو بھی پتہ نہ چلے انشاءاللہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شوہر اور بیوی کے بارے میں کہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، بہت ہی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ ایک دوسرے کے لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کی عزت رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ تو جس طرح آپ کے لباس میں اگر کوئی ڈیفیکٹ ہو، کہیں سے گندا ہو رہا ہو، کوئی جگہ پھٹ گئی ہو تو ہم اسے چھپاتے ہیں، اسی طرح میاں شوہر کی شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی کوئی بھی خامی کسی طرح کی بھی انہیں پتہ ہو تو اسے چھپانا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی عزت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ایک اچھے ریلیشن شپ کی، ہیلدی ریلیشن شپ کی نشانی ہے کہ ایک دوسرے کی خامیاں دوسروں سے چھپاتے ہیں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرسنلی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ عطا فرمائے کہ ہم جس کے ساتھ بھی ریلیشن شپ میں ہیں، جس کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، سب کے ساتھ بہت اچھی طرح معاملات کریں انشاءاللہ، کسی کو بھی ہم سے پریشانی نہ ہو، کوئی ہمارے ساتھ رہتے ہوئے انکمفرٹیبل نہ ہو انشاءاللہ۔ اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آ جاتے ہیں۔ سورۃ الانعام، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 156 سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے۔ آیت نمبر 155 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی ہے، سو اس کی اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بالکل سچ آیت ہے۔ اتنی بڑی رحمت اور اتنی خیر و برکت والی کتاب ہے یہ، اس کا اتنا نور ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس کتاب کو ہماری زندگیوں سے نکال دیا جائے تو انسان کی جانوروں سے بھی بری زندگی ہو جائے، ہمارے گھروں سے نور چلا جائے، رحمتیں برکتیں اٹھ جائیں اگر یہ کتاب ہمارے پاس نہ ہو، زندگی گزارنے کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہماری زندگی سے چلے جائیں، اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بھیجتے تو ہم بہت ہی زیادہ خسارے میں ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 156 میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولوا ان
انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ریزن بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو پہلے کے 2 فرقے تھے کون، یہود اور نصارہ، ان کے پاس تو آپ نے کتاب نازل کی تھی، ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی جو ہم پڑھتے، ہماری سمجھ سے باہر تھی وہ کتاب، ہماری پہنچ سے باہر تھی وہ کتاب، اس لیے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے زندگی کس طرح گزاریں گے، تو ہم جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی لیے میں نے تمہارے پاس ایسی کتاب بھیجی جو فل ہدایت والی ہے، جس میں بہت زیادہ نور ہے، جس میں بہت زیادہ روشنی ہے، جس کے پڑھنے والے اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جاتے ہیں، نور کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کتاب کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ہم کریں ادا کریں کم ہے، کتنی پیاری کتاب اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں دی کہ جسے پڑھ کے نہ صرف ہم اپنی زندگیاں سدھار سکتے ہیں، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہمارے ذہنوں کو سکون ملتا ہے، جو دل میں بے چینی ہے، پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، انسان اب اللہ توکل کرنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ توکل سیکھنا شروع ہوتا ہے۔ یہ کتاب پڑھ کے تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اتنی پیاری کتاب ہمیں دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ انسان کیا کیا کہہ سکتا ہے اور انسان کیا کیا سوچ سکتا ہے، اس لیے 157 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے، سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک واضح کتاب، رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیات کو جھوٹا بتائے اور ان سے روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں، ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دینے والے ہیں۔ یعنی اتنی پیاری اتنی واضح کتاب آ جانے کے بعد جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہ چلے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں چلے، شیطان کے راستے پر چلے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت جلدی اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے، بہت جلدی اسے بہت سخت سزا ملنے والی ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے کہ اتنی پیاری کتاب کو چھوڑ کے، اتنے پیارے نور کو، ہدایت کو چھوڑ کے ہم اللہ نہ کرے شیطان کے راستے پر چلیں، جس میں کبھی دل کا سکون نہیں ہوتا، جس میں کبھی چین نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ کی ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے، دنیا کو مزید پانے کی ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے اور انسان کبھی سکون سے نہیں رہتا، نہ ذہنی سکون ملتا ہے، نہ جسمانی اور نہ روحانی سکون ملتا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ عمل کرنے سے، قرآن پڑھنے سے انسان کو ذہنی، جسمانی، روحانی ہر طرح کا سکون ملتا ہے اور ہر طرح سے اسے تسلی ہوتی ہے، اس کا دل سکون میں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر۔ 158 آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے یا ان کے پاس آپ کے رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بڑی نشانی، سب سے بڑی نشانی کون سی ہوگی؟ قیامت ہوگی، سور پھونکا جائے گا اور ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سارے لوگ مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت جس کا ایمان نہیں ہوگا تو دوبارہ اب کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایمان حاصل کر سکے، نیک عمل نہیں کیے ہیں تو اب ٹائم نہیں ہے کہ تم نیک عمل کر سکو۔ قیامت بہت دور نہیں ہے، کسی بھی لمحے آ جانی ہے، کسی بھی گھڑی آ جانی ہے، اور صغری قیامت تو ہماری موت ہے، وہ تو بالکل ہی کبھی بھی آ جانی ہے، اور اس کے بعد تو عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب ہم خود ہی عمل نہیں کر پائے تو ہمارا صدقہ جاریہ کون بنے گا؟ جب ہم نے خود عمل نہیں کیا، ہمارے بچوں نے کبھی ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو وہ کیسے کریں گے؟ تو ہمارے صدقہ جاریہ کبھی اللہ نہ کرے کوئی چانس نہیں ہے، تو پھر عمل کے سارے ہمارے اعمال کے دروازے تو بند ہو گئے، تو ہماری قیامت تو جب ہی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس طرح قرآن پڑھیں، اس طرح اسے سمجھیں، اس طرح اس پہ عمل کریں کہ ہمارے بچے دیکھ کے سیکھیں۔
آپ جتنا بھی بچوں کو سمجھا لیں، زبانی کلامی وہ نہیں اس پہ عمل کر سکتے جب تک ان کے سامنے آپ پریکٹیکل کر کے نہ دکھائیں۔ بچے سب سے زیادہ پریکٹیکل سے سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کو بہترین عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ سیکھیں گے، آپ کا بہترین اخلاق دیکھیں گے، آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے سیکھیں انشاءاللہ، اور سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ۔ 159 آیت بہت ہی سمجھنے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، اور پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتا دیں، ان کا کیا ہوا جتا دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ دین میں فرقے ڈال دیتے ہیں، دین میں اپنے اپنے طریقے نکال لیتے ہیں، دین میں الگ الگ باتیں کرنے لگتے ہیں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے اپنے ہی طریقے بنانے لگتے ہیں، مختلف سنتوں کو پکڑ لیتے ہیں اور باقیوں سے الگ ہو جاتے ہیں، مختلف احادیث کو لے کے باقیوں سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی مسجد الگ، اپنا فرقہ الگ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صرف وہ کہیں، وہ پڑھیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہا ہے، کسی فرقے میں نہ پڑھیں، کسی ایسے فرقے میں نہ پڑھیں جن کی مسجدیں الگ ہوں، جو باقی لوگوں کو اپنی مسجدوں میں آنے نہیں دیتے ہوں، جو باقی لوگوں کو کافر کہتے ہوں، منافق کہتے ہوں۔ اللہ ایسی باتوں سے ہم سب کو بچائے۔ 160 آیت بہت ہی پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی۔ اتنے رحمان رحیم اللہ تعالیٰ ہیں، ایک چھوٹا سا نیک عمل کرنے سے 10 گنا نیکیاں ملیں گی زیادہ، اور برائی کرنے سے صرف اتنا ہی گناہ ملے گا جتنی برائی ہے۔ جیسے کہ نیتوں کا ہم پڑھتے ہیں کہ نیتوں پہ اگر انسان کوئی غلط نیت کرتا ہے، برائی کی نیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے سزا نہیں دیتے، اگر وہ نیت ہی ختم کر دے اپنی تو اسے ثواب ضرور ملتا ہے۔ یعنی اس نے بری نیت کی اور اس پہ عمل نہیں کیا تو اسے سزا نہیں ملے گی، اس بری نیت کو زبان تک نہیں لے کے آیا تو اسے سزا نہیں ملے گی، مگر بری نیت کو دل میں ہی اس نے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ کی خاطر تو اس بات پہ اسے ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ثواب دینے والے ہیں، مسکرا کر لوگوں کو دیکھنے پہ ثواب دینے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے کام کر دینے پہ ثواب دینے والے ہیں، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ بھر بھر کے ثواب دیتے ہیں کہ سمیٹنے والے تو بنو، اور میں دیکھو کتنا ہر چیز پہ ثواب دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہم بھر بھر کے ثواب سمیٹنے والے بنیں انشاءاللہ تعالیٰ، دن سے رات تک ہم نیکیاں سمیٹتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں سمیٹنے کے موقع دے انشاءاللہ، ہماری نیتوں کو سیدھا کر دے، ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے کہ ہم دنیا کی محبت میں پڑے رہتے ہیں اور اس بات کو سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کا موقع دیا ہے، اسے جلدی سے اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ سوچنے کی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی جو لوگ غلط بات سوچتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پہ ظلم نہیں کر رہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور اس کی سزا انہیں خود ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سزا دیتے ضرور ہیں مگر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے کسی کے اوپر۔ بار بار سمجھانے کے باوجود، بار بار بتانے کے باوجود جب انسان نہیں مانتا ہے، نہیں سنتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، ان کی توبہ کرے، معافی مانگے، کیونکہ انسان جو ہے غلطی کرتا ہی چلا جاتا ہے، نیت کرتا ہے نہیں کروں گا پھر ہو جاتی ہے، نیت کرتا ہے اب نہیں ہوگی انشاءاللہ پھر ہو جاتی ہے، وہ غلطی معاف ہے، وہ غلطی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اس پہ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ بندہ بار بار پلٹ کے میرے پاس آ رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی خوشی سے وہ غلطیاں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند جو بات نہیں ہے وہ انسان کی ڈھٹائی ہے، کہ غلطی کر کے پلٹے نہیں، اپنی غلطی کو مانے نہیں اور کہے کہ میں صحیح ہوں اور میں تو یہ کرتا رہوں گا، میں اس سے پلٹوں گا نہیں، میں اس سے واپس نہیں آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ ہمیں انشاءاللہ ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ چننا ہے، اپنانا ہے، جن سے غلطی ہوئی انہوں نے توبہ کی، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے خود انہیں دعا بتائی کہ یہ دعا مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے جب انسان اپنی غلطی ماننا شروع کرتا ہے۔ تو
پھر آسان کرنے شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ راستے ہر طرح کی نیکی کے اس کے لیے۔ اور جو انسان ڈھیٹ بن جاتا ہے، جیسے ابلیس نے کیا کہ غلطی کی، اس کے بعد مانا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی کہا کہ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، آپ نے ہی مجھے گمراہ کیا، آپ نے ہی میرے ساتھ ایسا کیا۔ جو انسان دوسروں کو بلیم کرتا رہتا ہے اور اپنی غلطی نہیں مانتا اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بلیم کرتا رہتا ہے، وہ کبھی اپنی غلطیاں نہیں مانتا، اور وہ شیطان کا، ابلیس کا راستہ چن لیتا ہے، اور پھر اللہ نہ کرے کہ اس کا انجام بھی ویسا ہی ہو جیسے ابلیس کا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے ہیں ہم، حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں میں سے ہیں، تو ان کا ہی طریقہ اپنائیں کہ غلطیاں تو ہوتی ہیں مگر ان پہ فوراً سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں انشاءاللہ۔ 161 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، کہ وہ ایک دین مستحکم ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بنا دے انشاءاللہ۔ ساری زندگی امتحانات میں بھری ہوئی تھی، پھر بھی وہ یکسو رہے، پھر بھی وہ کبھی نہیں تھکے، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے سے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے تو ایسے احکامات لیتے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے آزمائشیں ہمارے اوپر ڈالتے بھی نہیں ہیں الحمدللہ۔ ہم چھوٹی چھوٹی جو ہماری روزمرہ کے احکامات ہیں، ہم وہی پورے کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کہا اس طرح مانیں، اس طرح فوکسڈ ہوں، اس طرح یکسو ہوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے انشاءاللہ۔ 162 آیت بے انتہا خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ خود طریقہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کہو تو میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ فرما دیجئے کہ بالیقیناً میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، اور یہ سب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ یعنی میری نماز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھتی، میں اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کے لیے نہیں پڑھتی، میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں پڑھتی، میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی بندی ہوں، میں آپ کی غلام ہوں، اور میں آپ کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہوں، میں آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوں، مجھے ساجدین میں شامل فرما دیجئے، مجھے راکعین میں شامل فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، جو نماز کو ہمیشہ ہمیشہ پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ پھر تمام عبادات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جیسے انفاق فی سبیل اللہ ہے، وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کر دیا تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ پسند ہے، جو دینے کے بعد کبھی جتایا نہ جائے، کبھی اسے گنوایا نہ جائے، کبھی اس کا احسان نہیں جتایا جائے، کبھی پریشان نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا ریٹرن مانگیں، لوگوں سے دنیا میں اس کا ریٹرن نہیں مانگیں کہ ہم نے اگر کسی کو صدقہ دیا ہے، خیرات دی ہے، زکوٰۃ دی ہے، تو اب ہم چاہیں کہ یہ ساری زندگی ہمارا غلام بن جائے اور ہم جو کہیں وہ یہ کرنے لگے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ایسی دینی چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، آپ کو خود بھی دل میں محسوس نہیں ہو کہ میں نے کسی کو کچھ دیا ہے، کیونکہ وہ میں نے اسے نہیں دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے۔ یہ نیت ہماری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ میں صدقہ جاریہ کر رہی ہوں، میں فی سبیل اللہ صدقہ کر رہی ہوں، تو جب میں فی سبیل اللہ صدقہ کر رہی ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ رہا ہے، میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں مجھے پورا اس سے ڈبل، ٹرپل، 10 ٹائمز، 100 ٹائمز چاہیے اگر، تو مجھے اپنی زبان سے دوبارہ نہیں نکالنا ہے کہ میں نے کسی کو کیا دیا انشاءاللہ۔ بالکل ایسے دینا ہے خاموشی سے کہ رائٹ ہینڈ سے دیا ہے تو لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہ چلے انشاءاللہ۔ اسی طرح میرے روزے، میرا حج اور میری تمام باقی عبادات صرف اور صرف میرے اللہ کی خاطر ہو، اس میں کوئی شریک کبھی بھی نہ ہو انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا جینا اور میرا مرنا، یعنی جینا ہم کس لیے جی رہے ہیں؟ اگر ہم غور کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہماری نمازیں بھی بہت ہی شارٹ ہوتی ہیں، بالکل اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں جیسی ہونی چاہیے۔ ہم قرآن بھی کتنے دن کھول نہیں پاتے ہیں، کتنے دن پڑھ نہیں پاتے ہیں، ہماری باتوں میں جھوٹ شامل ہے، ہماری باتوں میں ریاکاری شامل ہے، ہماری چیزوں میں ریاکاری شامل ہے، ہمارے دل میں حسد، کینہ، بغض بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان تمام برائیوں سے۔ جب ہمارا اتنا برا حال ہے، ہم فیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم ٹرینڈز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم برانڈز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں،
ہم گھر کی ڈیکوریشن ہماری ختم نہیں ہو کے دے رہی ہے، گھر کی صفائیاں ہماری ختم نہیں ہو کے دے رہی، منع نہیں ہے یہ باتیں، اس میں سے کچھ بھی منع نہیں ہے، مگر ان کو زندگی کا مقصد بنانا منع ہے، ان کو زندگی کی انتہا بنانا منع ہے۔ ہماری زندگی کیا ہونی چاہیے؟ ہمارا جینا اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونا چاہیے، ہماری دن کا میجورٹی جو گولڈن ٹائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر صرف ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہم نے کیا کیا، اپنی آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے ٹائم کا میجورٹی اچھا والا حصہ جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر سرو کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بنائیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کا بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میری بہنوں، ہم سب کو دین سیکھنا ہوگا انشاءاللہ، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اسے آگے پہنچانا ہوگا انشاءاللہ، تاکہ میرا جو جینے کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے انشاءاللہ۔ ایسے ہی نہیں کہ کوئی انسان پیدا ہوا تھا اور کوئی انسان مر گیا اور کوئی فرق ہی نہیں پڑا کسی بھی چیز کو، اس نے زندگی میں کوئی ایسا پروگریسو کام ہی نہیں کیا کہ اس کے ہونے کا کوئی پتہ چلتا، نہ اس کے جانے کا کچھ پتہ چلتا۔ انشاءاللہ ہم سب کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بنائے کہ ہمارا ہونا پتہ چلے اور ہمارا جانا بھی پتہ چلے انشاءاللہ، اور جب ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو انشاءاللہ اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، اور ہمارے دل میں سکون ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے پیدا ہونے کا مقصد پورا کر پائی، الحمدللہ، کہ جو میں کام کر سکتی تھی، جو کچھ میرے بس میں تھا اللہ کے دین کے لیے، میں نے وہ سب کچھ کیا الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ خالی ہیں جاتے ہوئے، میں نے کچھ اپنے لیے صدقہ جاریہ کے لیے کام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں یہ امید جگائے کہ ہمیں ایسا کام کرنا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ نسلیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ زندگی تو گزار لی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اب میرا مرنا بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ جب میں مروں تو انشاءاللہ میری زبان پہ کلمہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ میں تلاوت کرتے ہوئے مروں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کرتے کرتے مروں، انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے، اپنے لیے ڈھیروں ثواب جاریہ بنا کے مروں انشاءاللہ۔ میری موت کے وقت جو ہے میں پرسکون ہوں بالکل، کہ اللہ کا شکر ہے مجھے موت کا وقت آ گیا ہے، اپنے رب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اب میرے امتحان کا وقت ختم ہوا، اب میری آزمائش کا وقت ختم ہوا، اور میری شدید اسٹرگل کا وقت ختم ہوا، جو میں جہاد کرتی تھی اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر میں نے کام کیا ڈھیروں، اور بہت محنت کی، میں نے اپنی استطاعت سے زیادہ محنت کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر۔ اب وہ میری محنت کا ٹائم ختم ہو گیا، اب مجھے سونا ہے اپنی قبر میں جا کے، اپنے رب سے ملنا ہے مجھے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جنات النعیم میں مجھے جانا ہے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ میری قبر میں میری جنت کی کھڑکی کھولے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت عطا فرمائے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں انشاءاللہ۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اس آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے، کمپلیٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یہ سب خالص اللہ ہی کا کام ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ طاقت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اسی طرح روشن کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک خوبصورت کلام ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے اور فائدہ پہنچانے والا بنائے انشاءاللہ ہم سب کو۔ 163 آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے واحد ہونے کا ہی سبق دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا ہی تمام انبیاء کو سبق ملا۔ ان کی شریعت مختلف تھی مگر اللہ تعالیٰ کا واحد ہونے کا تمام انبیاء کو حکم ملا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب کو وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو۔ 164 آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ فرما دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یعنی کہ جب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے خالق اور مالک ہیں، پھر بھی انسان پلٹ کر دوسروں کی طرف جاتا ہے، پھر بھی انسان پلٹ کر شرک کرنے کے لیے جاتا ہے۔ واللہ عالم کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ شیطان کا کیسا بہکانا ہے کہ انسان سب کچھ جانتے بوجھتے، سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے پھر بھی غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔
یہ صرف جب یہ ہوتا ہے جب اب آپ کے اندر اللہ توکل کم ہوتا ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح آپ کو جاننا چاہیے، آپ اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت آپ کے دل میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، جب اس طرح اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہیں ہے نا انسان، جب اسے یقین نہیں ہوتا تمام باتوں کا، جب ہی وہ شرک کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، جب ہی وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے کہ میری مدد کرو، میں پریشانی میں ہوں، حالانکہ تمام جہانوں کا مالک، جو تمام جہانوں کو رزق دے رہا ہے، جو تمام جہانوں کے لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے اور ان میں سے مارنے والا بھی ہے، تو وہ ہماری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلات کیا اللہ نہ کرے ختم کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سور پھونکا جائے گا اور ساری کائنات ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کیا ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل اللہ نہ کرے حل نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، چھوٹے تو کیا بڑے سے بڑے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے، اپنے دل میں وہ جذبہ تو لائیں، وہ یقین تو لائیں، وہ توکل تو لائیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، 100% قبول کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ باتوں میں پریشان ہوتے ہیں کہ وہ بھٹک جاتے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا توکل اسٹرانگ ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تو کبھی نہیں بھٹکتا انسان، اس کے سجدے بڑھ جاتے ہیں، اس کے تہجد خوبصورت ہو جاتی ہیں، وہ باقاعدگی سے تہجد پڑھنے لگتا ہے، تہجد میں کی گئی دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، یقین کریں، بہت جلدی اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر کے آپ کے سامنے لے آتے ہیں، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ تو اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا، میں کتنا پریشان ہو رہی تھی اس کے بارے میں۔ صرف اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، صرف اللہ توکل ہونے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ جو اوقات اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے بتائے ہیں، ان موقعوں پر دعا کریں، تہجد میں دعا کریں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو انسان جیسا عمل کرے گا اسے ویسا ہی بدلہ ملے گا، اس پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ ہمیں اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ انصاف پسند ہے، عدل و انصاف کرنے والے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ جیسا انسان کام کرے گا ویسا ہی اسے بدلہ ملے گا۔ یہ دنیا کے ایگزامز نہیں ہیں کہ چیٹنگ کر کے آپ پاس ہو جائیں یا پیسے دے کے آپ رشوت دے کے پاس ہو جائیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت محنت کر رہے ہیں مگر فرسٹ کوئی اور آ گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو محنت آپ کی ہے اس کا بدلہ آپ کو ہی ملے گا، کوئی بھی آپ کی جگہ پیسے دے کے فرسٹ نہیں آ سکتا یا پروموٹ نہیں ہو سکتا، یا پرسنل لائکنگ یا ڈس لائکنگ کی وجہ سے ڈیسیژنز ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے ایکول محبت کرتے ہیں، تقویٰ کی بنیاد پہ محبت کرتے ہیں، بہترین عمل کی اطاعت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کے عمل ایسے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے محبت کریں انشاءاللہ۔ 164 آیت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی ابھی تو تم بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہو، ابھی تو تم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ حق بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اختلاف سے نکل کے سچ سننے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 165 آیت ہماری سورہ انعام کی لاسٹ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ ہم بہت اچھی طرح اس سورہ کو پڑھ سکیں ہوں، سمجھ سکیں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس بہت ہی خوبصورت سورت سے بہت سارا فائدہ اٹھایا ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں سے جو تم کو دی گئی ہیں۔ اچھا، ایک کا دوسرے سے رتبہ کس طرح بڑھایا؟ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو کوئی انسان کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے اور بہت بڑی پوسٹ پہ ہے، وہ بہت شاندار جاب ہے اس کی، اور کوئی انسان بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، گڈھے کھود رہا ہے، باہر سڑکیں کھود رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ پوزیشنز دی اس دنیا میں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انسان بہت بڑی پوسٹ پہ ہے، بہت اچھا کما رہا ہے، بہت اچھی اس کا لائف سٹائل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور وہ انسان جو گڈھے کھود رہا ہے، سڑکیں کھود رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زیادہ ٹف جاب دی، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کو انسان تقوی کی بنیاد پہ پسند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے محبت جب ہوتی ہے جب وہ اللہ کے دین پر چلتے ہیں۔ پیسے دینا یا مال و دولت دینا یا جسمانی سکون دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔
جس طرح مال و دولت نہیں ہونا یا کم ہونا ایک آزمائش ہے، اسی طرح مال و دولت زیادہ ہونا، کمفرٹ زیادہ ہونا بھی آزمائش ہے، بلکہ وہ زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ ایک ایک پینی کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے کہ تم نے کہاں سے کمائی اور تم نے کہاں خرچ کی۔ کیا تم نے اسے اس طرح خرچ کیا جس طرح میں نے کہا تھا؟ کیا تمہارے دل میں تکبر آیا؟ کیا تمہارے دل میں بڑائی آئی؟ کیا تمہارے دل میں تم نے سوچا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ بہت نچلی قوم ہے؟ کیا تم نے سوچا کہ میرا رب مجھ سے ہی راضی ہے شاید اور میں ہی سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں اور باقی سارے لوگ تو پتہ نہیں کون ہیں؟ یا تم نے یہ سوچا، کیا تم نے شکر کیا، ادا کیا؟ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی اس کا تم نے کریڈٹ کس کو دیا؟ اپنے آپ کو دیا یا اللہ کو دیا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کتنا خرچ کیا؟ ایکسٹرا ویگنس کتنا کیا؟ سنبھال کے کتنا رکھا؟ سیونگز کتنی کی؟ تم نے بخیلی کی یا تم نے اسراف کیا؟ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے، یعنی ہر چیز کا حساب لیں گے۔ اور وہ جو غریب انسان ہے اس سے صبر کا امتحان ہوگا کہ تم نے جو میں نے تمہیں کم دیا تو تم نے کتنا صبر کیا، تم نے حسد کیا یا تم نے شکر کیا یا تم نے صبر کیا یا تم روتے رہے ساری زندگی، تم نے کیا کیا؟ تو دونوں کا ہی امتحان ہے۔ ہم جس بھی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، نعمتیں ہیں تو کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دینے والے ہیں، یہ کہنے والے نہ ہوں کہ میں تو سیلف میڈ ہوں، میں نے خود ہی کمایا، یہ سارا مال جو ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ محنت جو گڈھا کھودنے والا ہے وہ ہم سے بہت زیادہ کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ خون پسینے کی کمائی کھا رہا ہے اور بہت ہی لمیٹڈ اس کی کمائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں اتنا ہی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جتنا لکھا ہے اسے اتنا ہی ملے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ کوئی ہمارے حصے کا مال نہیں کھا سکتا، کوئی ہمارے حصے کی خوشیاں نہیں لے سکتا، کوئی ہمارے حصے کی رحمتیں برکتیں نہیں لے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ ان تمام باتوں پہ ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ پھر آیت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالیقیناً آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقیناً وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جہاں اس بات کا کہتے ہیں کہ سزا دینے والے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کا بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو تم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، تم نے سمجھا کہ یہ مال تم نے کمایا ہے، تم نے سمجھا کہ یہ مال مجھے کتنا سیو کرنا چاہیے، اس میں کتنی بخیلی کرنی چاہیے، تم نے اپنے سیوز بھر لیے، تم نے اپنی جیولری بھر لی، مگر تم نے ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی، مگر تم نے غریبوں کا حق نہیں دیا۔ تو اٹس نیور ٹو لیٹ، جب تک موت نہیں آ جاتی دیر نہیں ہوئی ہے۔ جس کا حق ہے اسے ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقات فطرات ادا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میں سزا دینے والا ہوں، وہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ بہت بڑی مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی، جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، یتیم کا مال کھایا ہے ہم نے، یتیموں کے ساتھ زیادتی کی ہے ہم نے، کسی کا حق مارا ہے ہم نے، کسی کی زمین کھائی ہے ہم نے، انہیں واپس کر دیں اس سے پہلے کہ موت آئے۔ کسی کی کوئی چیز ساتھ لے کے کوئی نہیں جائے گا۔ وراثت میں ہم نے ریل پھیل کی ہے، وراثت میں ہم نے گڑبڑ کی ہے، تو جس کا جو حصہ ہے وہ اسے دے دیں، کیونکہ جب ہم مریں گے تو ہم قبر میں کچھ لے کے نہیں جائیں گے، ہمارے ورثہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، مگر وہ زمین، وہ چیزیں، وہ دولت، وہ سامان جو ہے ہم لوگ اپنے ساتھ قبر میں لے کے کبھی بھی نہیں جائیں گے، اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہونے والا ہے۔ تو وہ ادا کر کے ہم فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں اپنے لیے، انشاءاللہ ہم آخرت کے اکاؤنٹ میں اپنے لیے بہت ساری نیکیاں ضرور بھجوا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس بات پہ ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت مغفرت والے ہیں، جو غلطیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بہت دل کی گہرائی سے کریں اور کبھی دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، یہاں ہماری بہت ہی خوبصورت مکی سورہ مکمل ہوتی ہے 165 آیتوں کے ساتھ۔ اللہ سے امید ہے کہ بہترین طریقے سے اس کے جو احکامات ہیں ہم سمجھ سکے ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہوں ان پہ ہم نے غور و فکر کیا ہو، ان پہ عمل کرنے کی ہم نے کوشش کریں، ہم اس پہ عمل کرنے کا سوچیں، ہم نیت کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہترین آگے زندگی گزارنے کی، اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننے کی، سمجھنے کی اور ان پہ پورا عمل کرنے کی انشاءاللہ نیت کریں، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل رہنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اپنی جو ہمارے پاس جو کمیاں ہیں ان پہ صبر کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور پورے اس بات کا یقین رکھیں کہ ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ہمارے لیے جمع کیا ہوگا انشاءاللہ۔
ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.